السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، کیفی نیٹ ورک 1 کے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کا دوست میں محمد کیف، اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے ٹاپک پر جو ہر مسلمان کے دل کے قریب ہے، محرم اور اسلامک نیو ایئر۔ دوستو، محرم اسلامک کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے جسے الہجری یا عربی نیو ایئر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس مہینے کو دنیا کے الگ الگ حصوں میں الگ الگ طریقے سے منایا جاتا ہے، خاص کر سعودی عرب میں جہاں سے اسلام کی شروعات ہوئی؟ وہاں محرم کو کس طرح دیکھا جاتا ہے اور بھارت پاکستان جیسے دیشوں میں اس کا انداز کیا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان سارے سوالوں کے جواب ڈھونڈیں گے، ساتھ ایک ایسا خلاصہ کریں گے جو آپ کو حیران کر دے گا۔ تو دوستو، اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ کو ہمارا کنٹینٹ پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ہمارے چینل کیفی نیٹ ورک 1 کے کو 1 لاکھ سبسکرائبر تک پہنچانے میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دوستو، محرم صرف ایک مہینہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ مہینہ ہے جو اسلامک اتہاس میں بہت خاص مقام رکھتا ہے۔ اس مہینے کی 10 تاریخ کو کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے تھے، انہوں نے اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ اسلام کی خاطر اپنی جان قربان کر دی تھی۔ کربلا کی جنگ صرف ایک جنگ نہیں تھی، بلکہ یہ حق اور باطل کی جنگ تھی۔ حضرت امام حسین نے یزید جیسے منافق کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا اور اسلام کی حفاظت کے لیے اپنی جان دے دی۔ یہی وجہ ہے کہ محرم کا مہینہ ہر مسلمان کے لیے ایک سبق ہے، سچائی اور حق کے لیے کھڑے ہونے کا سبق۔ لیکن دوستوں، محرم کو لے کر لوگوں میں کئی طرح کی غلط فہمیاں بھی ہیں۔ کچھ لوگ اسے تہوار مانتے ہیں تو کچھ کہتے ہیں اسے تہوار کی طرح نہیں منانا چاہیے۔ آئیے ہم جانتے ہیں کہ دنیا کے الگ الگ حصوں میں محرم کو کیسے دیکھا جاتا ہے اور منایا جاتا ہے۔ دوستو، اگر ہم بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش یا افغانستان کی بات کریں تو یہاں محرم کا رنگ کچھ الگ ہی ہوتا ہے۔ ان دیشوں میں محرم کی 10 تاریخ کو تعزیہ جلوس نکالے جاتے ہیں، ڈھول نگاڑے بجائے جاتے ہیں اور ماتمی مجلسیں سجائی جاتی ہیں۔ لوگ حضرت امام حسین کی شہادت کو یاد کرتے ہوئے ماتم کرتے ہیں اور علم اٹھا کر ان کی قربانی کو سلام کرتے ہیں۔ یہ جلوس اور مجلسیں نہ صرف حضرت امام حسین کی یاد کو تازہ کرتی ہے، بلکہ ہماری نئی پیڑھی کو بھی یہ سکھاتی ہے کہ حضرت امام حسین نے اسلام کو بچانے کے لیے کیا کیا قربانیاں دی۔ بچہ بچہ جان جاتا ہے کہ کربلا میں کیا ہوا تھا اور حضرت امام حسین کا مرتبہ کیا تھا۔ لیکن دوستو، کیا آپ نے سوچا کہ سعودی عرب جہاں سے اسلام کی شروعات ہوئی، وہاں محرم کو کیسے منایا جاتا ہے؟ کیا وہاں بھی تعزیہ جلوس نکلتے ہیں؟ کیا وہاں بھی ڈھول نگاڑے بجتے ہیں؟ چلیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں سعودی عرب کی سچائی۔ دوستو، سعودی عرب میں محرم کا نظارہ بالکل الگ ہے۔ سعودی عرب کے قانون کے مطابق وہاں تعزیہ بنانا، جلوس نکالنا یا ڈھول نگاڑے بجانا منع ہے۔ یہ قانون صرف سعودی عرب میں ہی نہیں بلکہ زیادہ تر عرب دیشوں جیسے دبئی، قطر اور بحرین میں بھی لاگو ہے۔ سعودی عرب میں محرم کو اسلامک نیو ایئر کے طور پر دیکھا جاتا ہے، لیکن اسے کوئی تہوار کی طرح نہیں منایا جاتا۔ وہاں کے لوگ 9 اور 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں، اور کچھ جگہوں پر خاص کر جہاں شیعہ سمودائے زیادہ ہیں وہاں چھپ چھپ کر ماتمی مجلسیں ہوتی ہیں۔ لیکن یہ سب غیر قانونی طریقے سے ہوتا ہے، کیونکہ سعودی عرب کے سخت قانون اس کی اجازت نہیں دیتے۔ دوستو، میں آپ کو ایک اور چونکانے والی بات بتاتا ہوں۔ سعودی عرب میں زیادہ تر لوگ محرم کے مہینے کے بارے میں زیادہ بات نہیں کرتے۔ وہاں صرف 2 تہواروں کو خاص کر توجہ دی جاتی ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اس کے علاوہ چاہے وہ عید میلاد النبی ہو، شب برات ہو یا محرم، ان کا کوئی خاص جشن نہیں منایا جاتا۔ لیکن کچھ جگہوں پر خاص کر جہاں بھارتی اور پاکستانی لوگ رہتے ہیں وہاں سبیل پانی کی ویوستھا بنائی جاتی ہے اور حضرت امام حسین کی یاد میں لوگوں کو پانی پلایا جاتا ہے۔ لیکن سعودی عرب کے استھانیہ لوگ اس طرح کی گتیویدھیوں میں حصہ نہیں لیتے۔ دوستو، اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا محرم کو تہوار کی طرح منانا چاہیے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ محرم کو تہوار کی طرح منانا جائز نہیں ہے کیونکہ یہ غم کا موقع ہے۔ لیکن دوستو، اگر ہم محرم کو نہ منائیں، اگر ہم حضرت امام حسین کی شہادت کو یاد نہ کریں تو ہماری آنے والی پیڑھیاں کیسے جانیں گی کہ کربلا میں کیا ہوا تھا؟
تھا۔ بھارت اور پاکستان میں تعزیہ اور ماتمی جلوس اس لیے نکالے جاتے ہیں تاکہ ہمارے بچے حضرت امام حسین کی قربانی کو سمجھیں۔ یہ جلوس اور مجلسیں ہمیں سکھاتی ہیں کہ حق کے لیے کھڑا ہونا کتنا ضروری ہے، لیکن سعودی عرب میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ وہاں کی نئی پیڑھی کو شاید ہی کربلا کی پوری کہانی پتا ہو، کیونکہ وہاں نہ تو مجلس ہوتی ہے اور نہ ہی تقریر۔ تو دوستو، آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا محرم کو منانا چاہیے یا نہیں؟ نیچے کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور شیئر کریں۔ دوستو، اب ہم ایک ایسے سوال کی طرف بڑھتے ہیں جو آج ہر مسلمان کے دماغ میں ہے۔ کیا واقعی امام مہدی کا لشکر تیار ہو رہا ہے؟ اور کیا ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی اس لشکر کے سردار ہیں؟ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پچھلے 1 سال سے فلسطین اور اسرائیل کی جنگ چل رہی ہے۔ اس جنگ میں فلسطینی مظلوموں پر ظلم ہو رہا ہے اور پوری دنیا خاموش ہے، لیکن ایک دیش ایسا ہے جو کھل کر فلسطین کا ساتھ دے رہا ہے، اور وہ ہے ایران۔ آیت اللہ خامنئی نے دنیا کو دکھا دیا کہ حق کے لیے ڈٹ کر کھڑا ہونا کیا ہوتا ہے۔ حدیثوں میں ذکر ہے کہ قیامت کے قریب خراسان سے ایک لشکر نکلے گا جو امام مہدی کی حکومت قائم کرنے میں مدد کرے گا۔ کئی اسکالرز کا ماننا ہے کہ یہ خراسان آج کا ایران ہو سکتا ہے، اور آیت اللہ خامنئی جن کے داہنے ہاتھ میں ایک خاص نشانی ہے، وہ شاید اس لشکر کے لیڈر ہو سکتے ہیں۔ دوستو، یہ باتیں ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ شاید ہم اس وقت کے بہت قریب ہیں جب امام مہدی کا ظہور ہوگا، لیکن یہ سب کتنا سچ ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ تو دوستو، یہ تھی محرم اور اسلامک نیو ایئر کی پوری کہانی۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہاں تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے چینل کیفی نیٹ ورک 1 کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملے۔ آپ کے کمنٹس ہمارے لیے بہت ہی قیمتی ہیں، تو نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ آپ محرم کو کیسے دیکھتے ہیں اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔